حافظ ابن قیوم نے ایک عجیب بات لکھی ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ کوئی 8 9 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں اس سے خفا ہو کر اس کو تھپڑ لگا رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے تو نافرمان بن گیا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کام نہیں کرتا، دفع ہو جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ یہ کہہ کر ماں نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں حضرت کہ میں نے تو کنڈی لگا لی، اب میں وہاں کھڑا رہ گیا کہ دیکھو اب ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ رو رہا تھا، چونکہ ماں تھپڑ مار رہی تھی۔ خیر وہ اٹھا اور کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک گلی کی موڑ پر پہنچا، وہاں کھڑا ہو کر وہ کچھ سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد اس نے پھر واپس آنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا، رو بھی بہت رہا تھا، دہلیز پر سر رکھا، نیند آ گئی، وہاں سو گیا۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اس دہلیز پر سر رکھ پڑا ہے۔ والدہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی چلا جا یہاں سے، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ جب اس نے پھر اسے ڈانٹا، اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے گھر سے دھکا دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میں بازار جا کر بھیک مانگ لوں گا، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی میں نے سوچا تھا میں کسی کے جوتے صاف کر دیا کروں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا، بٹ امی میں کسی کا نوکر بن کر رہ جاؤں گا، مجھے جگہ بھی مل جائیں گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ امی یہ سوچ کر میں گلی کے اس موڑ تک چلا گیا تھا، مجھے دل میں خیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دے سکتی ہے یہ محبت مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ امی یہ سوچ کر میں واپس آ گیا ہوں، امی اسی در پر پڑا ہوں، تو مجھے دھکا دے یا مار میں کہیں نہیں جا سکتا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے بیٹے اگر تیرے دل میں ایک کیفیت ہے کہ جو محبت تجھے میں دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا تو میرے دروازے کھلے ہیں۔ فرماتے ہیں جب گناہگار بندہ اس احساس کے ساتھ رب کریم کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے الہی عبدک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پر حاضر ہے، مقر بالذنوب وقد دعاکا، اے اللہ گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے فریاد کرتا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اور اللہ اگر آپ معاف کر دے یہ بات آپ کو جچتی ہے، فَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے تو کون ہے ہم پر رحم کرنے والا اور کون ہے سینے سے لگانے والا۔ تو جب انسان اس طرح اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رب کریم ہم پر احسان فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اور آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا دیجئے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔